بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري روي عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به فصرت أنظر إليه فإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء قال وعليك السلام يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيم وصاحب لبائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بقعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء فأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هاربهم سلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. جس کی حرم حق میں ولادت ہو جائے
جس کی عین حرم حق میں ولادت ہو جائے، کیوں نہ وہ قبلے ارباب ارادت ہو جائے، کیوں نہ وہ قبلے ارباب ارادت ہو جائے، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، جس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہو جائے، جس کی عین حرم بر محمد وعلی محمد صلوات۔ عبادت کا سرانجام ہوا، لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا، یہ سیاور ہوا مشکل میں ہر ایک بندے کی، صدقے اس نام کے کیا خوب علی نام ہوا، بر محمد وعلی محمد صلوات۔ بغار سن لے زمانہ، حسین سے تھے، بغار سن لے زمانہ، حسین سے بقا فنا کو بنایا، حسین بغار سن لے، چھری کے نیچے وہ خالق سے پیار کی باتیں، چھری کے نیچے وہ خالق سے پیار کی، اجل کو ہو گیا سکتا حسین سے تھے، بغار سن لے زمان، مخالفت پہ
زمانہ تھا اس طرف لیکن مخالفت پہ زمانہ تھا اس طرف وہی کیا جو کہا تھا حسین سے تھے بغیر سن سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئی سپاہ شام شجاعت کا لوہا دبے نہ لاکھوں سے تنہا حسین سے تھے بغیر سن لے زمانہ بر محمد وآل محمد صلوات فاتحہ بر محمد وآل محمد صلوات سر جو شبیر کا زندان میں لائے خدا سر جو شبیر کا زندان میں لائے خدا بھائی کے سر کو کیا زینب مضطر نے سلام تھا گرفتار سلاسل جو زمانے کا اعلان اٹھا تعظیم کو لے کر شہ مظلوم کا نام تشت حلقے میں لیے گشت غم رونے لگے سر شبیر کو دیکھا تو حرم رونے لگے سب نے ماتم کیا ہو مل کر ہوئی مجلس برپا چوم کر سر کو عقیدت سے زینب نے کہا دکھ اٹھائے ہیں بہت تم سے بچھڑ کر بھیا اپنی آغوش میں سر بالی سکینہ نے لیا رو رہے تھے سبھی رکتے ہی کہاں تھے آنسو سر شبیر کی آنکھوں سے رواں تھے آنسو حال کہنے کا یہ لمحہ جو سکینہ کو ملا سر شبیر کو سینے سے لگا کر یہ کہا چھوڑ کر ہم کو گئے آپ کہاں ہیں بابا آپ کے بعد ستم ٹوٹے ہیں ہم پر کیا کیا میرے رخسار پہ جو نیل آیا ہے بابا یہ میرے منہ پہ تماچا
محمد صلوات. کہتی تھی یہ ماں بیٹوں کے لاشے پہ تڑپ کر، اے آن محمد، اے آن محمد. کیسی امیدیں تھیں مجھے اور کیا کیا تھے ارمان، لاشیں تمہارے آئے ہیں سب خون میں غلطہ، کیا بگڑا مقدر، اے آن محمد. کب سے میں رو رہی ہوں، اٹھو مجھ کو منا لو، پہلو میں میرے بیٹھ کے آنسوں تو بہا لو. چلاتی ہے مادر، اے آن محمد. ایک پل بھی تم سے دوری نہ تھی مجھ کو گوارا، اتنا بھی نہ سوچا کہ کلے جا ہے یہ ماں کا، مر جائے گی مادر، اے آن محمد. کیسے گوارا کر لیا ماں در سے بچھڑنا، تم دیکھ نہیں سکتے تھے ماں رائے تڑپنا. اب پیٹتی ہوں سر، اے آن محمد. ان خون بھرے لاشوں کو میں کن آنکھوں سے دیکھوں، اٹھ بیٹھو کے چہرے پہ بھرے خون کو پوچھوں، چہرے ہیں مقدر، اے آن محمد. لاشوں پہ لاشیں آتے رہے صبح سے مجھے، دو لاشوں کے اب آنے کسی نو میں نہیں تاب. ماں دیکھے یہ منظر، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد. پر محمد والے محمد صلوات. اے مومنو جب مجلس شبیر میں آنا، بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول نہ جانا، یہ سوچ کے جی کھول کے تم اشک بہانا. مجلس جہاں ہوگی وہاں آتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا جی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ. اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ، ہو شام کے زندہ کی طرف آپ کا جانا.
سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہے پیاسی ہے سکینہ یوں جانبی دریا گئے عباس سے دلاور اور دریا سے مشکی زبر آباد مزتر دریا کی ہر ایک موج یہ کہتی تھی تڑپ کر ہے تیسرا دن ہائے تڑپتی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہے پیاسی ہے سکینہ شام آ گئی جب چھانے لگا بن میں اندھیرا زینب نے کیا بھائی کے لاشے پہ یہ نوحہ کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھیا ایک کوزلیے داشت میں آئی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہے پیاسی ہے سکینہ جب 11 محرم کو سوئے شام سے دھاری دریا کی طرف دیکھ کے زینب یہ پکاری عباس نہ مر جائے بھتیجی یہ تمہاری بے حال میری گود میں بیٹھی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہے پیاسی ہے سکینہ دلوں کی اذیت سے تڑپتی ہے حزینہ دکھتا ہے بدن سے اس کی لیتی ہے سکینہ سونے کے لیے پاس نہیں بابا کا سینہ ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہے پیاسی ہے سکینہ یہ ظلم بھی کم سے ان پہ ستمگاروں نے ڈھایا رکھا ہے اسے قید وہاں پر یا کو تنہا رہتا ہے جہاں دن میں قیامت کا اندھیرا ڈر ڈر کے نہ مر جائے اکیلی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہے پیاسی ہے سکینہ بھائی محمد والے محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سید المرسلین
وأبي القاسم محمد بن عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صلوات. عزیزو، آج میں اس شہید کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ کے دلوں میں ایک یاد اور غم کی صدا بن چکا ہے، اور اس کے جملے جو آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گے. ہیہات من الذلہ، وہ علی کا شیعہ تھا. اصلی علی کا شیعہ جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی کبھی جھکتا نہیں ہے، ہمیشہ کھڑا رہتا ہے حق کے لیے، اسلام کے لیے، امت اسلامی کے لیے. اور اس کا یہ جملہ ہیہات من الذلہ، ہم سے ذلت کو اللہ نے دور رکھا ہے. اور وہ شہید رہبر انقلاب اسلامی، جب ان کے اوپر حملہ ہوا، ان کا ہاتھ جب زخمی ہوا، انہوں نے کبھی اسلام کا راہ نہیں چھوڑی. انہوں نے آخری دم تک اسلام کے لیے کام کرتے رہے، چاہے وہ شہید مقاومت اسلامی ہوں سید حسن نصر اللہ. انہوں نے کہا کہ ہیہات من الذلہ، ہم سے ذلت کو اللہ نے دور رکھا ہے. اور وہ شہید رہبر نے کہا تھا کہ مجھ جیسا، امام حسین کا وہ قول کہ مجھ جیسا اس جیسے کی یہ بیعت نہیں کر سکتا. مولا نے یہ کیوں کہا تھا؟ کہا مولا یہ بھی کہہ سکتے تھے میں حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی کہ 1400 سال بعد تک جو امام حسین کی سیرت پر عمل کرتا رہے گا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. آج کے یزید نیتن یاہو، آج کا یزید ڈونلڈ ٹرمپ، امام حسین کا وہی سیرت کا انداز ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور شہید رہبر نے کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کر سکتا، نہیں کروں گا کبھی. تو ہمیں مار ضرور سکتا ہے لیکن ہمیں جھکا نہیں سکتا. اور وہی شہید حاج قاسم سلیمانی کو مار تو سکتا تھا، اور آج بھی اگر اس کے سامنے قاسم سلیمانی کا نام لیا جائے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، ڈرنے لگتا ہے. حاج قاسم سلیمانی کی آج تک ہیبت قائم ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آج میں ایک شہید کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو بڑا ہی مظلوم شہید ہے. اکثر شیعہ افراد جانتے ہی نہیں، ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. سلیمان ابن ابی رزین، وہ بھی امام حسین، حضرت مسلم کی طرح امام حسین کی جانب سے ایک سفیر تھے بصرہ کی جانب. انہوں نے امام حسین کا پیغام بصرہ کے سرداروں تک پہنچایا اور ہر پیغام پہنچایا. انہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی. جب وہ نکلے امام حسین کا خط لے کر سرداروں کی طرف، تو امام حسین کا خط کی وجہ سے ان کی جو زوجہ تھیں، ان کے بھائیوں نے، ان کے قبیلے نے ان پر قبضہ کر لیا اور انہیں لے کر جانے لگے. تب بھی انہوں نے امام حسین کے خط سے دریغ نہیں کیا. اور امام حسین نے جب وہ بصرے کی جانب رواں دواں تھے تو امام حسین نے ان کی طرف ایک قاصد بھیجا، کہا کہ اس طرف مڑ جاؤ، یعنی کہ ایک جگہ کا نام بتایا کہ اس طرف مڑ جاؤ. جب وہ وہاں گئے تو وہاں ایک فساد برپا ہوا تھا. تو انہوں نے جا کر ایک بچہ تھا اسے ڈھونڈا اور کہا، اسے نکالا اور دو قبیلوں میں جو قتل جنگ ہونے والی تھی اسے روک کر، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ حسین ابن علی نے مجھے یہاں کیوں بھیجا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا. سلیمان ابن رزین امام حسین کی ایک کنیز تھی، ان کے بیٹے تھے. امام حسین نے کہا کہ غلام ہونا کوئی عیب نہیں ہے، غلام بھی ہو جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہمارا اصلی شیعہ ہونا چاہیے. آج کے دور میں بھی ایسے بہت سے امام حسین کے چاہنے والے زندہ ہیں. وہ چلے بصرہ کی طرف پہنچے تو انہیں دوسروں نے کہا کہ ڈر تھا، یعنی کہ انہیں ڈر نہیں تھا. وہ تو کہہ رہے تھے میں امام حسین کے لیے جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کروں گا. وہ چلے گئے بصرہ میں امام حسین کا پیغام پہنچایا. امام حسین نے خط میں لکھا کہ جب تک
امام حسن نے بیعت کی تھی اور معاویہ نے ان سے بیعت کا تقاضا نہیں کیا تھا، تب تک ہم نے امت کی وحدت کو ترجیح دیتے ہوئے خاموش رہے، اور آج یزید جیسا فجار فاسق انسان جو بدعت رائج کر چکا ہے، سنت رسول کو پامال کر چکا ہے، اب وہ ہم سے بیعت چاہتا ہے، لیکن ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے کیونکہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ امام حسین کا خط پہنچاتے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں ایک سردار تک پہنچانا تھا، منذر ابن جارود، وہ جو عبید اللہ ابن زیاد تھا وہ پہلے بصرہ میں تھا، پھر اس کے بعد جا کر اس نے کوفہ میں حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کیا، پہلے بصرہ میں حضرت سلیمان ابن ابی رزین کو شہید کیا۔ اس کی جو بیوی تھی، جو سردار تھا نا، اس کی بیٹی عبید اللہ ابن زیاد کی بیوی تھی، تو اس منظر ابن جارود تک امام حسین کا پیغام پہنچا، تو امام حسین کا پیغام اس نے سوچا کہ یہ تو مجھے عبید اللہ ابن زیاد کا کارندہ رکھتا ہے۔ حضرت سلیمان ابن ابی رزین کو اپنے غلاموں کے ہاتھ گرفتار کروا لیا، اور وہ حضرت سلیمان کو لے کر جانے لگا حکومت کی جہاں وہ دارالحکومت ہو، تو اس طرف لے کر جانے لگا۔ جب لے کر جانے لگے تو حضرت سلیمان نے کہا میں امام حسین کا اصلی سفیر ہوں۔ جب وہ پہنچنے لگے تو حملے کی کچھ یعنی کہ جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے حملے کی سوچی، اور ان حضرت سلیمان کا بس ایک ہی تھا کہ میرے مولا تک جتنی زیادہ سے زیادہ وہ مدد پہنچائیں آپ۔ تو انہوں نے مدد کے لیے گئے، حضرت سلیمان کو دارالحکومت لے گئے۔ ابن زیاد نے ان کو سولی پہ چڑھانے کا حکم دے دیا۔ ایسے شہید ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں، ان کی قربانیاں سنیں کہ انہیں سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پہلے بصرہ میں انہیں شہید کیا، اور اس کے بعد کوفہ میں جا کے حضرت مسلم ابن عقیل کو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ کے جو عمل ہیں، آپ کے جو کام ہیں، یعنی کہ میں آپ بچوں سے بات کر رہا ہوں، آپ کے جو کام ہے وہ شیعہ کو بتاتے کہ شیعہ ہوتا کیسے ہے۔ اگر آپ اسکول میں ایک اچھے بچے ہیں تو آپ کو کہیں گے اچھے بچے ہوتے ہیں شیعہ، یعنی کہ کوئی بڑا کام کرتے ہیں، یعنی کہ آپ سب شیعوں کے نمائندے یعنی کہ بتاتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں آپ سب کے، یعنی کہ فار ایگزامپل میں یعنی کہ خراب انسان ہوں تو لوگوں تک یہ جائے گا کہ شیعہ اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ سب بہت اچھے لوگ ہوں گے تو کہیں گے شیعہ اچھے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں ان سے پوچھتے ہیں سوال، بہت سے سوال پوچھیں گے آپ سے، یعنی کہ آپ کی طرف اثر ہوگا آپ کا ان کے طرف۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، بی بی زینب کبریٰ کے دو شہزادے تھے، ایک کا نام اون تھا، ایک کا نام محمد تھا۔ عاشور کے دن دونوں اپنے ماموں جان کے پاس آ کے کہتے تھے کہ ماموں جان ہمیں اجازت دی ہے جنگ کی۔ امام حسین کہا کرتے تھے کہ میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم میری بہن کی نشانیاں ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں جنگ کرنے کی۔ بہت اصرار پر بی بی زینب نے کہا بھیا میری طرف سے ایک کو قربان کریں، ایک کی عبداللہ کی طرف سے، عبداللہ اور میری اجازت ہے۔ تو امام حسین نے اجازت دی، بچے گئے، بچوں نے بہت بہادری سے شجاعت سے جنگ کی۔ عمر سعد نے کہا انہیں چاروں طرف سے گھیر کر مارو۔ جب مارنے لگے تو ایک نے مارا، دوسرے کو مارا، پھر محمد کو مارا، پھر دونوں شہید ہو گئے۔ امام حسین گئے، امام حسین دونوں کی لاشیں لائے۔ تو جب لاشیں لائے تو بی بی زینب کے خیمے میں لائے، تو کہا بہن زینب آخری دیدار کر لو بچوں کا۔ کہا بھیا جان ہم جو صدقہ کر دیتے ہیں اس کو دوبارہ دیکھتے نہیں، دعا کریں کہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على آله آل الله واللعنة على أعدائه أعداء الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ذکر اہل بیت علیہم السلام کو جاری و ساری رکھ سکے. خدا کی بارگاہ میں دعاگو ہیں کہ ہمارا اس فرش عزا پر آنا اور بانی کا یہ فرش عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ سے آپ دوستوں نے، میرے چھوٹے بھائیوں نے یہاں پر حدیث قصہ پڑھی ہوگی، سلام پڑھا، مرثیہ پڑھا، اور ہمارے ایک چھوٹے بھائی نے یہاں پہ کچھ بیانات، کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے. آپ سب اپنی حوصلہ افزائی کے لیے اور نیک توفیقات کی بارش کے لیے انشاءاللہ درود بھیجے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں، اب سے کچھ دیر پہلے آپ کو گریہ وزاری کی آوازیں آ رہی تھیں. دیکھیں، زندگی اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس پر نماز پڑھی جاتی ہے. یعنی اذان اور نماز کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس کو زندگی کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، خدا نے ہمیں خلق کیا ہے. ایسا ہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے. اور دیکھیں، جب بھی کوئی عقل مند انسان جو آپ کی نظر میں سمجھدار ہو، جو آپ کی نظر میں عقل مند ہو، آپ اس عقل مند انسان سے کبھی یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کسی کام کو انجام دے اور اس کام کا کوئی مقصد ہی نہ ہو. کوئی عقل مند انسان کوئی کام انجام دے اور اس کام کا کوئی ہدف نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو. ہم اگر کسی کو عقل مند سمجھتے ہیں، ہم اگر کسی کو سمجھدار سمجھتے تو ہم کہیں گے کہ ایسا ہو نہیں سکتا. ایسا ہی ہے نا کہ اگر کسی شخص کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ماشاءاللہ سے بہت عقل مند انسان ہے، یہ بہت اچھے سے سوچتا ہے، اس کا جو بھی کام ہوتا ہے سوچ سمجھ کے ساتھ ہوتا ہے، تو جب بھی وہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس کام کا کوئی نہ کوئی مقصد یا ہدف نہیں ہوگا. دیکھیں، ہم عقل مند انسان سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے. لیکن کبھی کبھی ہمارا عمل ایسا ہوتا ہے کہ گویا یہ تصور ہم خدا کے لیے رکھ رہے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ہم یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا نے اب یہ دنیا بنا دی، یہ کائنات بنا دی، آپ کو خلق کیا، مجھے خلق کیا، ہم سب کو خلق کیا، اور اس خلقت کا کوئی ہدف نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ کسی عقل مند انسان سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے تو خدا کی ذات سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ خدا
کوئی کام انجام دے اور اس کام کا کوئی مقصد نہ ہو. اب یہاں پہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی موجود ہیں. دیکھیں ابھی ہم کو خدا نے اس دنیا میں بھیج دیا. اب جب ہمیں خدا نے اس دنیا میں بھیجا ہے یعنی اس کا مطلب کوئی ایسا کام ہے جو خدا مجھ سے کروانا چاہتا ہے. دیکھیں کوئی ایسی ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو صرف میں ادا کر سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ خدا نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے. اگر میرے کام کسی اور نے انجام دینے ہوتے تو خدا کسی اور کو ہی بھیج دیتا, لیکن خدا نے مجھے بھیجا اس دنیا میں. خدا نے مجھے خلق کیا, مجھے یہاں پر بھیجا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام ضرور ہے کہ جو صرف میں کر سکتا ہوں. خدا کوئی بھی کام, جو ہمارا پروردگار ہے, کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتا کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو. آپ خدا کو حکیم کہتے ہیں, آپ خدا کو عادل کہتے ہیں, آپ خدا کو عالم کہتے ہیں, آپ خدا کو قادر کہتے ہیں. دیکھیں عالم کون ہوتا ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے, جس کو پتا ہوتا ہے. اور حکیم کون ہوتا ہے؟ حکیم وہ ہوتا ہے کہ جس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اب خدا عادل بھی ہے, خدا عالم بھی ہے, خدا حکیم بھی ہے. خدا نے ہمیں بھیج دیا. دیکھیں جب خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا یعنی ہمارے اوپر, ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں. خدا نے ہمیں بھیجا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے. اب یہ ہے کہ مجھے اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے. اس دنیا میں کیوں آیا ہوں, مجھے اس کا پتہ لگانا ہے کہ وہ کون سا ایسا کام ہے جو صرف میں کر سکتا ہوں اور کوئی اور نہیں کر سکتا, یا وہ کون سا ایسا کام ہے جو خدا مجھ سے کروانا چاہتا ہے. دیکھیں ہر کسی کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے, ہر کسی کی. ابھی مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے دیکھا, کیونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی موجود ہیں تو ان کے حساب سے مثال دیتا چلوں, کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ فٹ بال میچز ہو رہے تھے, ورلڈ کپ آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو آپ میں سے کچھ نے, یا کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوتا ہے, آپ لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں, فٹ بال کھیلتے ہیں. اب دیکھیں جب آپ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی میرا کام کیا ہے اس ٹیم میں. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب ایک ٹیم بنتی ہے تو سب کو پتا ہوتا ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے. اگر فٹ بال کھیل لیں تو پتا ہے کہ یا تو ڈیفینڈر ہیں ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے, یا نہیں میں گول کیپر ہوں, میرے کام یہ ہے کہ گول ہونے سے بچاؤں اپنی ٹیم کو, یا پھر میں اگر اٹیکر ہوں تو مجھے گول مارنا ہے. دیکھیں سب کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے. اب میں نے آپ کو مثال دی فٹ بال کی, یہ چھوٹی مثال تھی, دائرہ اس کا بہت چھوٹا تھا. اسی طریقے سے اگر آپ اس مثال کو بڑے کر لیں, اب پوری دنیا ہے اور اس دنیا میں آپ کو ہر کوئی نہ کوئی نظر آ رہا ہے. آپ کا معاشرہ ہے, آپ کسی ملک میں ہیں, تو اس معاشرے میں اور ملک میں آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ یقیناً کام آ سکتے ہیں اپنے ملک کے. دیکھیں خدا نے ہمیں خلق کیا ہے اور ہم مکتب تشیع کے ماننے والے, ہماری نظر کیا ہے کہ خدا نے جو ہمیں خلق کیا ہے تو ہمارے ذات میں دو چیزیں موجود ہیں. دیکھیں ہماری ذات میں دو چیزیں موجود ہیں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ یعنی خدا نے ہمیں کن دو چیزوں سے خلق کیا ہے؟ ایک جسم ہے جو ہمارا جسم ہمیں نظر آ رہا ہے, اور ایک روح ہے. دیکھیں خدا نے ہمیں ان دو چیزوں سے خلق کیا ہے, ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر جسم اور روح کے حساب سے میں بات کروں, ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم ان دونوں کو ایک ساتھ پروان چڑھائیں. یعنی ہم اپنے جسم کی بھی فکر کریں, اپنے جسم کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی بھی فکر کریں. تو ہمیں دونوں کو توجہ دینی ہے. یعنی ایک توجہ ہمارے جسم کے حوالے سے ہوگی اور ایک توجہ ہم اپنی روح کو دے رہے ہوں گے. دونوں کو ہم نے توجہ دینی ہے. اب آپ مجھے بتائیں ہمارے جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ بتائیں, آپ لوگ بتائیں, ہمارے جسم کو پروان چڑھنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ پانی, ہمارے دوست نے کہا, بالکل صحیح کہا. ایک دوست بول رہے کھانا, غذا کی ضرورت ہے نہیں ہے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جسم
رشد کرے, ہمارا جسم پروان چڑھے, تو ہمیں چاہیے اپنے جسم کی حفاظت کریں. ہم کیسے کرتے ہیں؟ صحیح وقت پہ پانی پلاتے ہیں اپنے جسم کو, اپنے آپ کو. ہم اپنے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں, ایسا ہی ہے. یعنی ہمارے جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ غذا کی ضرورت ہے. ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں, آپ یہ جو 3 وقتوں کا کھانا کھاتے ہیں, یہ اپنے جسم کی فکر کر رہے ہیں نا کہ آپ کے جسم کو کھانے کی ضرورت ہے, ایسا ہی ہے. آپ لوگ جو کھانا کھا رہے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے؟ جسم کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ جو پانی پی رہے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے؟ جسم کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ کا جسم پروان چڑھ رہا ہے, آپ کا جسم جو ہے رشد پا رہا ہے. تو جو آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, جب آپ پانی پی رہے ہوتے ہیں, اپنا جسم کا خیال کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, یہ بات ہو گئی ہمارے 2 ڈائمنشن سے. ہماری زندگی کے یا ہماری ذات میں 2 چیزیں موجود ہیں. ایک جسم, جس کی ابھی بات کر لی ہم نے. جسم کی غذا کا آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اہتمام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو تبرکات آپ کو ملتے ہیں باہر سے, ہم جو مختلف کھانے کھاتے ہیں, یہ جو ہم مختلف پھل کھا رہے ہوتے ہیں, ان سب چیزوں کے ذریعے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے جسم کی غذا کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اب لیکن آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہماری جو ذات ہے وہ 2 چیزوں سے بنی ہے. ایک ہو گیا جسم, دوسری روح ہے. اگر ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہے, اس غذا کے ساتھ ساتھ, جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. میں کیوں اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہوں صرف جسم کے لیے؟ جسم پہ توجہ دے رہا ہوں, زیادہ سے زیادہ مجھے کھانا ملے, اچھے سے اچھے پھل کھاؤں, اچھی سے اچھی چیزیں کھاؤں, بہترین پینے والی چیزیں پیوں. دیکھیں, یہ جسم کی, صرف جسم کی فکر اگر کر رہے ہو, نہیں. خدا کہتا ہے تمہاری ذات میں 2 چیزیں موجود ہیں, ایک تمہارا جسم ہے اور ایک تمہاری روح. اس کا مطلب روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. اب آپ لوگ مجھے بتائیں, آپ کی نظر میں روح کی غذا کیا ہو سکتی ہے؟ روح کا کھانا کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے ایک دوست نے کہا نماز. بہتر لفظ انہوں نے استعمال کیا, کہا عبادت. نماز بھی ہے, عبادت بھی ہے. آپ عبادت کہیں گے تو اس کے اندر نماز بھی آ جائے گی. تو دیکھیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ. روح کی غذا کیا ہے؟ عبادت. عبادت کیا ہے؟ ہمارے روح کی غذا ہے. یعنی آپ دیکھیں, جس طریقے سے ہم اپنے جسم کے لیے دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں. ایک دفعہ صبح کا ناشتہ کرتے ہیں, ایک دفعہ دوپہر میں کھانا کھاتے ہیں, ایک دفعہ رات میں کھانا کھاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر روح کی غذا کا اہتمام کرنا ہے تو ہم نمازیں بھی 3 وقت پڑھتے ہیں. یعنی 3 وقت میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں. ایک دفعہ فجر میں پڑھتے ہیں, ایک دفعہ ظہرین میں پڑھتے ہیں, اور ایک دفعہ مغربین میں پڑھتے ہیں. تو دیکھیں, خدا نے ایسا نظام بنا کے بھیجا ہے ہمارے لیے کہ ہمارے روح کی غذا کا بھی اہتمام ساتھ ساتھ میں ہوتا رہے. دیکھیں, ہماری روح کو غذا کی ضرورت ہے. عبادت, دیکھیں ابھی آپ ہی لوگوں نے بتایا, یہ میرے جملے نہیں ہیں, ماشاءاللہ سے آپ ہی لوگ ان جملات کو ادا کر رہے ہیں. آپ ہی نے کہا کہ روح کی غذا کیا ہے؟ یہ نماز ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ عبادت ہے. میں ایک اور چیز کا اضافہ کروں, روح کی غذا یہی فرش اعضا ہے. یہی فرش اعضا, یہ روح کی غذا ہے. یعنی ہماری روح پروان چڑھتی ہے کہ جب آپ فرش اعضا پر آتے ہیں. لیکن فرش اعضا کی اہمیت یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو دین اس فرش اعضا سے ملتا ہے. واقعاً دین, ہماری نسلوں کو جو دین مل رہا ہے اس فرش اعضا سے مل رہا ہے, کیونکہ حسین نے ایسا کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آج تک دین باقی ہے, اور حسین کے قیام کو ہم تسلسل دیتے ہیں فرش اعضا میں. حسین کا قیام جو تھا, یا امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت تھی, اس شہادت کے تسلسل کا نام ہے یہ فرش اعضا. یہ عزاداری کیا ہے؟ شہادت کا تسلسل ہے. امام نے دین کو بچایا تھا. دیکھیں امام کیوں قیام کر رہے ہیں, مولا حسین علیہ السلام کیوں قیام کر رہے ہیں. اگر دیکھیں ایک بہت آسان سی بات, آپ کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے چھوٹے بھائی یہاں پر موجود ہیں, دیکھیں ان کے لیے کہتا چلوں کہ اگر کوئی تحریک اٹھتی ہے,
اگر کوئی گروہ، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی گروپ، کوئی بھی ٹیم کوئی کام کرتی ہے تو اس کام کی وجہ جب آپ پوچھنے جاتے ہیں تو اس ٹیم کے سربراہ سے پوچھتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ اگر کوئی تحریک چل رہی ہے کہیں پہ، اگر کچھ لوگ کوئی کام انجام دے رہے ہیں تو ہم اگر پوچھنا چاہیں کہ بھائی آپ یہ کام کیوں انجام دے رہے ہیں تو ہم جاتے ہیں انہی لوگوں کے پاس، انہی لوگوں سے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ کام انجام دے رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے. اب امام حسین علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں امام حسین ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں. امام جب مدینے سے نکل رہے ہیں اور کربلا کی جانب جا رہے ہیں تو یہ جو عرصہ ہے اس عرصے میں میرے مولا نے ہر کسی کو بتایا کہ بھائی میں کیوں نکل رہا ہوں. بہت لمبے عرصے تک، پتہ ہے آپ لوگوں کو، بہت لمبے عرصے تک میرے مولا کہاں پر تھے؟ مکہ میں موجود تھے. کافی دن میرے مولا مدینے سے نکلنے کے بعد کہاں گئے تھے؟ مکہ گئے. اب مکہ میں موجود ہے امام حسین، اور امام حسین مکہ کی سرزمین پہ سب کو بتا رہے ہیں کہ میں نے مدینہ کیوں چھوڑا ہے. دیکھیں مدینہ کیسی جگہ تھی جہاں پہ، مدینہ کیسی جگہ تھی جہاں پہ امام حسین کے نانا موجود ہیں، جہاں پر امام حسین کی والدہ موجود ہیں، جہاں پر امام حسین کا گھر موجود ہے. مدینے میں محلہ بنی ہاشم موجود ہے. یعنی میرے مولا جب اپنا گھر، اپنا علاقہ، اپنا گھر بار سب چھوڑ کے جا رہے ہیں تو لوگ پوچھیں گے کہ بھئی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اور میرے مولا سب کو بتاتے ہوئے جا رہے ہیں، میرے مولا سب کو بتاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میں کیوں نکل رہا ہوں. اور کتنا عرصہ میرے مولا گزار رہے ہیں سرزمین مکہ پر. مکہ میں کیا ہے بتائیں آپ لوگ؟ سرزمین مکہ یا شہر مکہ میں کیا چیز موجود ہے؟ احسنت، سرزمین مکہ پر کیا موجود ہے؟ خانہ کعبہ. اب میرے مولا شعبان کی شروعات میں داخل ہوئے ہیں. میرے مولا شعبان میں آئے، 3 شعبان کو کہا جاتا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ میرے مولا 3 شعبان کو کعبہ آ گئے، یعنی مکہ آ گئے. خانہ کعبہ کے اطراف میں ہمیشہ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں پر موجود ہیں. اب 3 شعبان کو آ گئے، اور 3 شعبان کے بعد ذی الحج کے مہینے میں 3 مہینے دیکھیں وہاں پر موجود ہیں، تقریباً 3 مہینے وہاں پر موجود ہیں. اور جیسے ہی خانہ کعبہ یعنی حج کا وقت آنے والا ہے، میرے مولا حج کے وقت سے پہلے ہی کہتے ہیں کہ نہیں اب مجھے جانا ہے. ابھی تک تو آپ اتنے عرصے سے خانہ کعبہ میں موجود تھے، آپ 3 مہینے سے ادھر موجود ہیں، مکہ میں 3 مہینے سے موجود ہیں، لیکن ایسا مسئلہ کیا ہو گیا کہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ حسین اب حج کریں گے. اب ظاہر ہے جب 3 مہینے سے یہاں پر موجود ہیں، حج کا وقت آنے والا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اب امام حسین کیا کریں گے؟ حج کے فریضے کو انجام دیں گے، احرام باندھیں گے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میرے مولا دنیا کی نظروں کے سامنے حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہوئے سرزمین مکہ کو چھوڑ رہے ہیں. دیکھیں یہ ہے مولا کا میڈیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. 3 مہینے مولا وہاں پر رہے، پوری دنیا کو بتایا کہ میں دیکھو میں کہاں پر موجود ہوں، اور حج سے پہلے حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہوئے مکہ کو چھوڑ رہے ہیں. تو ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ مولا آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ کیوں نکل رہے ہیں سرزمین مکہ سے. دیکھیں تاریخ نے لکھا ہے حتیٰ اس راستے میں میرے مولا نے ایک شخص بھی اگر کوئی گزر رہا تھا اس کو بلایا. کبھی عباس کو بھیجتے تھے، کبھی علی اکبر کو بھیجتے تھے کہ اس شخص کو بلاؤ، اور یہ شخص آتا تھا اور مولا اس کو بتاتے تھے کہ بھائی میں کیوں نکلا ہوں. دیکھیں میرے مولا بتا رہے ہیں، ہر کسی کو بتا رہے ہیں. اب انہی بیانات کو اگر آپ مد نظر رکھیں، اب آپ اگر انہی بیانات کو مد نظر رکھیں تو 3 جملوں میں خلاصہ کر سکتا ہوں آپ کے سامنے، 3 جملوں میں کہ میرے مولا کیوں نکلے ہیں. دیکھیں میرے مولا حسین علیہ السلام اگر ہم 3 جملوں میں کہنا چاہیں کہ مولا کیوں نکل رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ کہ مولا دین کا دفاع کرنے کے لیے نکلے تھے، دین کو بیان کرنے کے لیے نکلے تھے، اور دین پر عمل کروانے کے لیے نکلے تھے. دیکھیں دین کیوں اتنا اہم ہے، ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. دین کیوں اتنا اہم ہے؟ کیونکہ ہماری جسم کا یا ہماری ذات کا جو دوسرا حصہ ہے اس کی غذا آپ کو دین کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. اس کی غذا
دین کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. تو یقیناً ہمیں اپنے دونوں ابعاد پر نظر ڈالنی چاہیے, دونوں ابعاد کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. تو آپ لوگ مجھے بتائیں, ہماری ذات کن چیزوں سے بنی ہے؟ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ہماری ذات کا ایک حصہ جسم ہے اور ایک حصہ روح ہے, اور ہمیں ان دونوں کی غذا کا اہتمام کرنا ہے, ان دونوں کی غذا کا اہتمام کرنا ہے. ایسا نہ ہو میں صرف اور صرف اپنے جسم کے بارے میں سوچتا رہوں, اس کو سنوارتا رہوں, لیکن اپنی روح کو چھوڑ دوں. لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ سے جو یہاں پر موجود ہیں, آپ یہ جو فریضہ عزاداری کو انجام دے رہے ہیں, آپ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ میں اپنی روح کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں. میرے مولا جو نکلے ہیں اسی دین کو بچانے کے لیے نکلے ہیں, تاکہ انسانیت محفوظ رہے, تاکہ جو ہدف خلقت ہے وہ محفوظ رہے. کیسے نکل رہے ہیں میرے مولا؟ اپنے ساتھ اہل و عیال کو لے کے جا رہے ہیں. مولا جنگ ہوگی, مشکلات آئیں گی, لیکن میرے مولا کیا کہتے ہیں, نہیں, یہ سفر ایسا سفر ہے کہ جس میں ضروری ہے کہ 6 ماہ اصغر بھی موجود ہو. یہ ایسا سفر ہے کہ جس کے لیے ضروری ہے کہ قاسم موجود ہو, سکینہ موجود ہو, میری اہل و عیال موجود ہوں, چھوٹی بچیاں موجود ہوں. دیکھیں, اپنے بنو ہاشم کے جوانوں کو قربان کیا ہے. ایسا سفر ہے تاکہ دین محفوظ رہے. امام کیوں نکل رہے ہیں؟ دین کو بچانے کی خاطر, دین کی حفاظت کی خاطر. دیکھیں, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. مصائب کی طرف اگر میں آؤں, ام المصائب حضرت زینب کبریٰ حضرت اپنے شوہر حضرت عبداللہ کے پاس موجود ہیں. اپنے شوہر سے کہہ رہی ہیں کہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے, میں بھی حسین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. حضرت عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اس کی اجازت آپ کے والد نکاح کے وقت لے چکے تھے, یہ اجازت پہلے ہی لے چکے ہیں. ہاں آپ چلی جائیے, لیکن میری ایک شرط ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میری ایک شرط ہے کہ اگر آپ جا رہی ہیں تو اپنے ساتھ میرے دونوں بیٹوں کو بھی لے کے جائیے, اور اگر سرزمین کربلا میں جنگ چھڑ جائے تو میرے دونوں بیٹوں کو مولا حسین پہ قربان کر دیجئے گا. دیکھیں, شب عاشور امام حسین مختلف خیموں سے گزر رہے ہیں. ایک مرتبہ نظر پڑتی ہے اون محمد کے خیمے پر. کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی زینب وہاں پر موجود ہیں اور اپنے دونوں بیٹوں سے گفتگو کر رہی ہیں. بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں کہ جس چیز کا وعدہ کیا تھا وہ دن کل آ رہا ہے, کل قربان ہونے کا دن ہے. تو بیٹے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اماں جان کل تو ہونے دیجئے, پھر دیکھیے کہ ہم کس طریقے سے اپنے مولا و آقا کا دفاع کرتے ہیں. جب عاشور کے دن شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, جب اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہو جاتے ہیں, تو ایک وقت ایسا آتا ہے یہی زینب کبریٰ اپنے دونوں بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر امام حسین کی خدمت میں آتی ہیں اور امام حسین سے اذن جہاد طلب کرتی ہیں کہ میرے بیٹے آپ پر فدا ہونا چاہتے ہیں. امام حسین ایک مرتبہ کہتے ہیں میں کیسے اجازت دے دوں, میں تو ان کا ولی نہیں ہوں, میں تو ان کا والد نہیں ہوں, یہ اجازت میں نہیں دے سکتا. تو زینب کبریٰ کہتی ہیں عبداللہ نے یہی کہہ کے بھیجا تھا کہ اگر جنگ چھڑ جائے تو میرے دونوں بیٹوں کو حسین پہ قربان کر دینا. امام حسین بہت اصرار کے بعد اجازت دے دیتے ہیں. اب دیکھیں اون و محمد نے کیا کیا. سرزمین کربلا کے میدان جنگ میں جاتے ہیں اور اس طریقے سے لڑتے ہیں کہ لکھا ہے تاریخ نے کئی دشمنوں کو واصل جہنم کرتے ہیں. عمر زیادہ نہیں ہے لیکن جعفر طیار کے پوتے ہیں, علی ابن ابی طالب کے نواسے ہیں, بہترین جنگ لڑتے ہیں. رسم جہاد عباس علمدار نے سکھایا ہے
بہترین جنگ لڑنے کے بعد ایک مرتبہ جب ایک چھوٹا بھائی زخمی ہو جاتا ہے تو پشت راہوار سے زمین پر گرتا ہے. جیسے ہی بڑا بھائی دیکھتا ہے کہ چھوٹا بھائی زمین پہ گر گیا ہے, تیزی سے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اپنے بھائی کی جانب آتا ہے اور بڑا بھائی یہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا مجھے موقع دو, پھر میں بھی تمہارے ساتھ یہاں پہ زمین پہ شامل ہو جاؤں گا. اور یہی ہوتا ہے. دشمن نے لکھا یہ دونوں بھائی اب سرزمین کربلا کے میدان جنگ میں موجود ہیں, سرزمین کربلا کی مٹی پر ہیں اور ظالموں نے گھیرا ہوا ہے, ہر طرف سے ظالموں نے گھیرا ہوا ہے. کبھی کوئی ظالم نیزہ مارتا ہے, کبھی کوئی ظالم تلوار چلاتا ہے, ارے کبھی کوئی ظالم تیروں سے وار کرتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے یہ دونوں بھائی اپنا آخری سلام اپنے مولا و آقا کو پیش کرتے ہیں کہ مامو جان ہمارا آخری سلام قبول کیجئے. جیسے ہی آخری سلام کرتے ہیں امام حسین بہت تیزی سے مقتل گاہ پہنچتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں بھائی شہید ہو چکے ہیں. ایک بھائی کو سیدھے ہاتھ کی گود میں لیتے ہیں, ایک بھائی کو الٹے ہاتھ کی گود میں لیتے ہیں اور دونوں کو خیموں کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہاں وہی زینب جو ہر شہید کی شہادت کے بعد جب اس کا جنازہ خیموں کی طرف آتا تھا تو یہی زینب آگے بڑھ چڑھ کے اس شہید کا استقبال کرتی تھی. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اون محمد کا لاشا آتا ہے تو اب زینب وہاں پر موجود نہیں ہے. پوچھا جاتا ہے زینب کہاں ہے تو دیکھتے ہیں کسی کونے پر زینب سر کو سجدے میں کیے ہوئے خدا کا شکر ادا کر رہی ہے کہ میری ماں کے سامنے میں سرخ روح ہو گئی. ہاں یہی زینب شام غریبہ کے بعد سے لے کے پورے سفر میں یعنی کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, پھر شام سے کربلا اور پھر کربلا سے مدینہ, پورے سفر میں اپنے بچوں پہ نہ روئی. یہ زینب پورے سفر میں اپنے بچوں پہ نہ روئی, لیکن جب مدینہ پہنچی, ارے جب اپنے گھر میں داخل ہوئی اور جب ایک چھوٹا کمرہ دیکھا, ارے اون محمد کا کمرہ ہے, چھوٹے چھوٹے بستر ہے, چھوٹی مصلی ہے, تو اس مرتبہ زینب نے کہا اے میرے اون محمد تمہاری ماں اس پورے سفر میں تم پہ نہ روئی لیکن اب تمہارے غم میں بیٹھے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس خلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. خدایا ان آنسوؤں کے صدقے لشکر حق جہاں پر بھی برسر پیکار ہے اس کو کامیابی اور نصرت عنایت فرما. اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واحشرنا من خیر انصارہ وعوانہ والمستشہدین بین یدیہ. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں. یہ کرتی تھی ماں لحد پر بکا میری لاڈلی چلو گھر چلیں. یہاں سے چلو چلے کربلا وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا. ستم جو ہوئے بتانا انہیں دکھانا انہیں یہ کرتا جلا. چچا جان کو دکھانا ذرا رضا خون بھری چلو گھر چلیں. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں. بتانا انہیں سبھی سختیاں ملی کس قدر تجھے گھڑکیاں. ہماری لدالٹی کس طرح چنی کس طرح تیری بالیاں. بتانا انہیں بچی کس طرح
تیری تشنگی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں پدر سے ملو تو دل جوئی ہو بتانا انہیں بہت روئی ہو قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کہیں کبھی سوئی ہو لحد باپ کی ملے جب تجھے تو کہنا یہی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں لبے الکما تو کرنا فغا تیری موج ہے ابھی تک روا میری پیاس پر ہوئے تھے فدا چچا کے میرے ہیں بازو کہاں کہاں مشق ہے کہاں ہے علم کہاں ہے جری چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے نہ اب کوئی بھی افتاد ہے وہ زنجیر سے اب آزاد ہے پھوپھی بھی تیرے ساتھ ہے تیرے ساتھ ہی وہ سجاد ہے میری غم زدہ شب ام کہیں سحر ہو چکی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے لبوں پہ تیرے یہی بات تھی وطن جائیں گے کبھی ہم خود ہی تجھے شمر کا نہیں خوف اب بتائیں گے نا تجھے اب شکی نقل قید سے شروع ہم کریں نئی زندگی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی